قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عزت و شرف اللہ عز و جل کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو دعوت دین کے متعلق اہم عناوین پر علم حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے کی ایک موقع عنایت فرمایا ہے۔ میرے محترم معزز اسلامی بھائیوں بہنوں، سامعین اور سامعات، آج کا میرا عنوان ہے ایٹک کی جانب سے 6 ڈے ایڈوانس جو کورس ہے اس میں دوسرا دن ہے، اور آج کا پہلا عنوان ہے ملحدین کو دعوت۔ یہ عنوان بہت ہی اہم ہے، اور آج کے زمانے میں دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ پھیلنے والی اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ سب سے زیادہ الحمدللہ لوگ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسلام میں قبول ہو رہے ہیں اور دائرہ اسلام میں آ جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر کسی کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی نظر آ رہی ہے، تو وہ ملحدین کا ہے، یعنی بے دین لوگوں کا ہے۔ یہ مسلم بات ہے، اور یہ آج کے ماحول میں یہ بات کو ہم سمجھنے کی بہت اہم ہے کہ ملحدین یعنی لادین لوگ، بے دین لوگ، یعنی منکرین خدا، جو لوگ خالق کائنات، کریٹر کا انکار کرنے والے، سرے سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی کریٹر نہیں ہے، اس کے کائنات کو چلانے والا کوئی خالق نہیں ہے، ایسا تصور کرنے والے اور ایسے عقیدہ رکھنے والے ان کی تعداد آج ہم کو بڑھتے نظر آ رہی ہے۔ تو یہی ملحدین کو کیسے دعوت دینا چاہیے آج کا زمانے کا اہم ترین عنوان ہے، وہی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین اور سامعات، سب سے پہلے ہم انشاءاللہ ملحد کا معنی کیا ہے اور ملحد بننے کا، الحاد کے شکار ہونے کے اسباب کیا ہے، یہ دو معلوم کرنے کے بعد پھر ان کو کس طرح دعوت دیں گے اور اس کی کیا دلائل ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں بحث کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بات، ملحد کا معنی کیا ہے؟ جیسے آپ لوگ سنا ہوگا قبر لحد، لام حادل، لحد کا یہ اصل معنی ہے، اسی سے الحاد آیا ہے۔ لحد کا معنی ہے کسی طرف میل کھانا، جھکنا، کسی کی طرف میلاب ہو جانا ہے۔ جیسا کہ آپ سنا ہوگا قبر لحد بولتے ہیں، یعنی جب کسی میت کو تدفین کرنے میں کیا بغلی قبر، جس کو عربی کے اندر قبر لحد بولتے ہیں، مطلب ہے کہ اگر قبر کے اندر میت کو ایک طرف جھکاؤ، یعنی قبلے کی طرف جو جھکاؤ کر کے ایسا تھوڑا کرتے ہیں، اس کو قبر لحد کرتے ہیں، مطلب کسی کی ایک چیز کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے، اس کا یہ لغوی معنی ہے۔ الحاد اصطلاح میں شرعی معنی کیا ہے؟ الانحراف عن الخالق، یعنی خالق کائنات، یعنی پیدا کرنے والوں کی سے انکار کرنے والے، یعنی خالق کائنات سے منحرف ہونے والے، پھیرنے والے اور انکار کرنے والوں کو ملحد کہتے ہیں، جس کو ہم ایتھزم کہتے ہیں انگلش کے اندر، اور لادین
بے دین لوگ بول کر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے کہ خدا کا انکار کرنے والے، خالق کا انکار کرنے والے، پیدا کرنے والے کا انکار کرنے والے کو ہم ملحد کہتے ہیں۔ آئیے کہ ملحد کیوں، اصل یہ ملحدین کو دعوت دینے سے پہلے ہم تمام کو، ہر داعی ایک طبیب ہے، ڈاکٹر کی، حکیم کی طرح ہے۔ جب تک اپنے آگے والے پیشنٹ کا جب تک تشخیص نہیں کرتے ہیں، مطلب بیماری کو جب تک نہیں پہچانتے ہیں، تب تک اس کے اچھے انداز میں، بہتر انداز میں اس کا دوا تجویز نہیں کر سکتے ہیں، ٹریٹمنٹ اور اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ سورہ نحل 16، سورہ نمبر نحل ہے 16، آیت نمبر 125 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ اللہ کے نبی آپ حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیجئے، اور جو جھگڑالو ہے، بحث کرتے ان سے بہترین آپ جو ہے آپ بہترین انداز میں بحث کیجیے، مباحثہ کیجیے۔ تو اس کے بہت سارے معنی علماء اکرام نے، مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ حکمت کا مطلب کیا ہے، اور موعظۃ الحسنہ سے مراد کیا ہے، اور یہ مجادلہ کب کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد محترم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا قول یہی ہے کہ یہ دو اسلوب سے ہم کو دعوت دینا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے دماغ پر، یعنی اس کے دل پر، یعنی جو عقل، سوچنے پر، اس کے عقل پر اثر کرنے والی یا اس کو سوچنے پر مجبور کرنے والی آیتیں سنانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر جب وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اس عقل کو کام میں لگاتا ہے، تو پھر وہ قبول کرتا ہے۔ یعنی حکمت سے مراد یہ ہے کہ اس کے عقل کو اپیل کرنے والی آیتیں، یہ مراد ہے۔ اور موعظۃ الحسنہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تبشیر اور تنذیر، یعنی ان کو اسلام میں لانے کے لیے، جب بات اس کو عقل میں آئی ہے، مطلب سوچا ہے، تو پھر اس کو قبول کرنے کے لیے، ایکسپٹ کرنے کے لیے ان کو یہ تبشیر کرنا ہوتا۔ ہاں، اگر اس چیز کو قبول کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں، تو آپ دنیا جنت کی خوشخبری دینا ہوگا۔ اور اگر وہ انکار کرتا ہے یا اس کو اس کا تکبر، غرور اور مبتلا ہوتا ہے، تو اس کو انجام بتانا ہوگا کہ اگر اس حق بات کو، اللہ کو خالق کو نہیں ماننے سے آپ کا کیا نقصان ہوگا دنیا اور آخرت میں، یہ بات بتانے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے حکمت ہوگا اور غیر مسلم کے لیے جو ہے بہتر نصیحت ہوگا۔ یہ مختلف معنی بیان کیے ہیں، مگر سب سے راجح قول یہی ہے لوگوں کے اندر جو مدعوین کے بتایا ہے کہ کتاب و سنت کے دلالی ہے، کتاب و سنت کی دلائل ہی ہم کو سنانا ہے۔ تو اس باب کے اندر ملحدین کو بھی اسی طرح ہم کو دعوت دینا ہوگا، اور جب تک ملحدین کا اصل بیماری کہاں ہے جب تک نہیں سمجھیں گا تو اس وقت ہم دعوت نہیں دے سکتے ہیں۔ مطلب بیماری کا مطلب کیا ہے، کس سبب وہ الحاد کا شکار ہوا ہے، یہ بہت جاننا ضروری ہے، کہ اس لیے اسباب ہیں ملحد بننے کا، الحاد کا شکار ہونے کے اسباب ہیں۔ فار ایگزامپل لکھ لیجیے اس کو، بعض لوگ خدا کو کیوں نہیں مانتے، اس لیے کہ بھائی خدا نظر ہی نہیں آتا، یہ اس کا ایک شبہ ہے، اس کا وہم ہے، گمان ہے، نظر کیوں نہیں آتا، اگر ہے تو وہ نظر آنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے، یہ سب کچھ چیز سائنس سے چلا آ رہا ہے، ایوری تھنگ از سائنس ہے، اس کے خالق کیا ہے، یہ سب سائنس سے ہو رہا ہے، اور دنیا میں اور اس طرح کا۔ تیسرے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی دنیا خود بخود وجود میں آیا اور خود بخود چل رہا ہے، اس کا کوئی خالق والک کچھ نہیں ہے، یہ لوگ بولتے ہیں۔ اگر خدا ہوتا تو اس کے لیے کیا، اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے نا، وہ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نبیوں کو بیچتا ہوگا یا کتابوں کو بیچتے ہوں گے، تو اس طرح کے دلائل کہاں ہیں، ہم کو نظر نہیں آتا، یہ ایک ان کا شبہ ہے، اس کی وجہ سے بھی الحاد کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ اگر خدا ایک ہوتا، اگر بھگوان یا خالق اگر ہوتا تو بھی اتنے سارے کیوں ہوتے بھائی، یہ مذہب، یہ مذہب، یہ مذہب، اور اس کی شکل صورت اتنے کیوں بنتے، ایک ہوتا تو ایک ہی ہونا چاہیے، تو اتنے سارے کیوں وہاں سے آئے اور اتنے مذاہب کیوں آئے، اور اس میں بیچ میں لڑائی جھگڑا کیوں ہے؟ نہیں، ہمارا بھگوان یا ہمارا خدا اصل خدا ہے، ہمارے بھگوان خدا ہے، اس طرح کی یہ تفرقہ اور تفریق کیوں ہے، یہ ایک شبہ ہے۔
اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ بھائی اگر اللہ ہے، خالق ہے، تو یہ سارے لوگوں کو کیوں پریشان کرتا؟ اگر خدا مہربان ہوتا، انصاف والا ہوتا، تو یہ کسی کو لنگڑا یعنی کسی کو لنگڑا، لولا، گونگا یا اندھا یہ کیوں بناتا بھائی؟ یہ کیوں؟ کیا غلطی ہے اس معصوم بچے کا، نومولود بچے کا کیا غلطی ہے؟ اس طرح کا تصور کرتے ہیں۔ اور اگر خدا ہوتا، بھگوان ہوتا، تو رحم ہوتا تو اپنے بندوں کو کیوں سزا دیتا؟ یہ سونامی کی شکل، یہ سیلاب کی شکل، یہ زلزلے کی شکل، کیوں ایسا ہوتا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے مختلف ان کے شکوک و شبہات ہے۔ اس شکوک و شبہات سے کیا کرتا وہ؟ ممکن میں خدا بن جاتا۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ کچا نمازی ہوتا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلم تو غیر مسلم ہی ہے، اور بہت سے لوگ ان کو دلائل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اور ان کو صحیح ماحول نہیں ملنے کی وجہ سے بے شمار لوگ تو بنتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات، ایسے مسلمان بھی ہے جو ان کا دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو کوئی اسلام کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بہرحال ایک خاندانی مسلمان تھا، نمازی تھا، سب کچھ تھا۔ ہوا کیا ہے، وہ ان کا ایک بیٹا، بڑا بیٹا ہوا، اولاد ہوا، اولاد کا انتقال کر گئے، تو بہت اس کے اندر دل میں اثر ہوا۔ کیا؟ ارے بھائی، اگر میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اس کے لیے میں بہت منتیں مانگتا ہوں، پھر اتنے سارے کرنے کے باوجود بھی کیوں میرے بیٹے کو لے گئے ہو؟ کیوں موت آ گئی؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے بھی میں اتنے نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، فلاں ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آج تک مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ اولاد سے کیوں نہیں نوازا؟ میرے بھائیوں، یہ کچھ اسباب ہے، تو اس کی وجہ سے سمجھتے کہ ہے نہیں، بھگوان کو ہے نہیں ہے، تو پھر مجھے کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ میرے مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا ہے؟ اس طرح کا تصور نعوذ باللہ لوگوں کے اندر ہے۔ اس وجہ سے آج الحاد کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، شکار ہو رہے ہیں، اور اکثر بات دکھتے کیوں نہیں ہے، نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میرے محترم سامعین اور سامعات، یہی کچھ اسباب ہے، اس اسباب کی وجہ سے وہ الحاد کے شکار ہوتے ہیں۔ اور ایک ہی سب یاد رکھ لیجئے، ایک اور سبب تعجب کریں گے کہ آج کا جو معبودان باطلہ، جو پوجا پاٹ ہے، اس کو دیکھ کر بھی آج کے نیو جنریشن سمجھتے یہ کیا بھائی، ایک بت ہے کہ پتھر کو بنا لیتے، پھر اس پر دودھ ڈالو، پھر اس کی چکر کاٹو، یہ کیا ہے؟ تو یہ سب تو پرانی چیزیں ہیں، خدا ہی نہیں ہے، اس کو دھوکا ہے، اس طرح سمجھنے والے بھی ہیں۔ اور تیسرے قسم کا سبب یہ بھی ہے کہ لوگ جتنے بھی بابا ہے، گرو ہے، یا ریلیجین، اس کو اسکالرس بولتے ہیں، ریلیجنس کا مختلف لوگوں کے ویریس ریلیجن اسکالرس ہے، ان لوگوں کی جو دھوکہ بازیاں ہیں اور ان لوگوں کی جو نعوذ باللہ پردے پیچھے جو غلطیاں کرتے ہیں، یہ سب کو دیکھ کے لوگ بولتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب مکار ہے، یہ سارے کے سارے دنیا لوٹنے کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے یہ سب بابا بنتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، مطلب ہے کہ پورے زیرو سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہی اسباب ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ الحاد کے شکار ہوتے ہیں۔ تو ہم سمجھنا چاہیے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں مانتے، یہ ہے۔ تو آئیے اس کے اندر یہ اسباب ہیں، اور کچھ اقسام بھی ہے، اس کے اقسام بھی ہے۔ اقسام کیا ہے؟ مختلف قسم کے ہیں، بالکل انکار کرنے والے ہیں، یا کچھ اسباب کی وجہ سے، جس میں ان اسباب میں سے کوئی اسباب کی وجہ سے منکر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا ہے، ہر چیز کا جواب نہیں بولتے ہیں، ہر چیز کا جواب نہیں بولتے، کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ وہی سب سے پہلے منکر جو خطرناک ہے، وہ ملحد جس کو بولتے ہیں، ایتھیسٹ جس کو بولتے ہیں، وہ خدا کو بالکل نہیں مانتے۔ آپ کچھ بھی دلائل دو، میں بھائی بولتے ہیں نا، ایک مثال ہے نا، میں جس مرغی کو یا جس کو خرگوش کو پکڑا، اس کو تین ہی ٹانگ ہے، بس تین ہی پیر ہے، بس ایسا۔ تو مطلب ایک بالکل آپ جو بھی دے دو، میں مانوں گا نہیں، یہ میرا پالیسی ہے، نہیں مانوں گا۔ ایسا بھی لوگ ہے جو خالص اسی پر ڈٹے رہتے۔ تیسرے قسم کے کسی اس میں کوئی اچھے تھے انسان، مانتا تو ہے خدا کو، پر کسی ایک اسباب کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے بولتے ہیں کہ بس نہیں ہے بھائی، ایسا سمجھتے ہیں۔ اور آخری کا قسم کا ہے، وہ ہر چیز کا جواب نہیں معلوم، مطلب ایسی زندگی گزارتے ہیں، بس کچھ چلو بس اپنے من والی زندگی گزارتے، بس وہ اللہ خدا ہے نہیں معلوم، آپ کی زندگی کا مقصد کیا نہیں معلوم، آپ کیوں دنیا میں نہیں معلوم، اس طرح کے جواب دیتے ہیں، ویسے مانتے ہیں، اتنی قسم کیا ہے۔ تو بہرحال آئیے کہ ہم ان کو کس طرح سمجھانا چاہیے۔ تو ان تمام قسم کے لوگوں کو سب سے بڑے دلیل یہی ہے، اللہ عز و جل نے سورہ طور، یعنی سورہ طور 52 کے اندر 35 اور 36 یہ بہترین آیتیں ہیں، اور الحاد کے باب میں یہ ماسٹر آیتیں ہیں، اصولی آیتیں
کرتے ہیں. یہ آیت ان کے سامنے رکھ دیں گے تو پھر وہیں کے ان کے جوابات نہیں دے سکتے اور وہیں کے مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ عز و جل سوال کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ سوال کرتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء. ملحدین اور جو خدا کا انکار کرنے والوں ایتھسٹ کہتے عام طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین نظر میں سوٹ ہوتا ہے اور سیٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا بغیر کوئی خالق ہے، بغیر کوئی پیدا کرنے والے کے یوں ہی پیدا ہو گئے ہو تم؟ نمبر 1 سوال بتاؤ، بغیر کوئی پیدا کرنے والے کے تم ایسے ہی آ گئے ہو، یا هم الخالقون، یا خود تم ہی خالق ہو، اپنے آپ کی تخلیق، اپنے آپ کو بنانے والے اور پیدا کرنے والے تم ہی ہو. 2. اور تیسری چیز ہم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والے تم ہی ہو، تم ہی پیدا کیے ہو، تو ہی پیدا کیا ہو، آپ ہی پیدا کیا ہو. سبحان اللہ. اب بتائیے کہ ان 3 سوالات کا جواب کس میں ملتا ہے؟ ان 3 سوالات کا جواب کس میں ملتا ہے؟ بولیے آپ. ہاں میں ملتا ہے. کوئی بول سکتا ہے کہ نہیں میں ایسے ہی پیدا ہو گیا، بس آسمان سے ٹپک گیا اور زمین سے ایسے پودے کی طرح نکل گیا، ایسا کوئی بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بغیر کسی خالق کے کوئی پیدا کرنے والا ہے یا پھر ماں باپ ذریعے جو بننے والے ہیں، ایسے کوئی چیز کے نطفہ مضغہ علقہ یہ سب چیز بنے بغیر ایسے ہی پیدا ہوا ہے تو اللہ اکبر. یا پھر اپنے آپ میں ماں کے پیٹ میں جب تم تھے مدر رحم کے اندر تم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہو، آنکھ کو جس نے تم ہی خود بنا لیے، ہاتھ اور پیر خود بنا لے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے اندر یعنی اکثر مفسرین نے یہی جواب دیا، اور اس میں امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سوال استفہام ہے، مطلب ہے کہ اس سوال کے ذریعے اس کا جواب ہے، مطلب نہیں ہے، مطلب آپ بغیر کسی پیدا کرنے والے کا پیدا نہیں ہوئے، وہ تمہارا خالق ہے. اسی خالق تم اپنے آپ کا پیدا نہیں کیے، وہ خالق ہی تمہیں پیدا کیا ہے. زمین آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا تو نہیں ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے. اب آپ کسی انسان سے پوچھو کیا جواب دے گا؟ ہاں میں جواب دے گا؟ نہیں دے گا. کسی ملک سے پوچھو بھائی بولو نہیں، مطلب میں نہیں مانتا بھائی، یہ بولتا ہے، مگر کیا تم اپنے آپ کو پیدا کیے؟ نہیں کیے. تو میرے بھائیوں یہ بہت زبردست آیتیں ہیں، اور آپ پورے تفسیر اٹھا کے دیکھیں. الحمدللہ ابن کثیر اٹھائیے، ابن جریر کے تفسیر اٹھائیے، امام شنقیطی رحمۃ اللہ کی تفسیر اٹھائیے، امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی الحمدللہ اردو میں انگلش میں آج اویلیبل اس کو اٹھا کے پڑھ کے دیکھیے الحمدللہ. اور یاد رکھیے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ یہی آیات سن کے اسلام قبول کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مغرب کے نماز میں سورۃ طور پڑھا رہے تھے، تو وہ جب سے گزر رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کب یہ ان کے کانوں کے اندر ٹکرا گئے اور یہ ٹکراتے ہوئے دل کے اندر گھر کر گئے اور سوچنے لگے کہ تم کیسا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے تم پیدا ہوئے ہو، یا خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہو، یا پھر آسمان و زمین کا پیدا تو ہی کیا ہے. الحمدللہ یہ آئے سنتے سنتے ان کے دل کے اندر دل کا دنیا بدل گیا اور الحمدللہ اسلام قبول کر دیا. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ یہی آیت ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، انشاءاللہ اس کو آپ نوٹ کر لیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے زندگی کا سوال کیا ہے، جیسا کہ سورہ دہر آپ سنا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورۃ الدہر سورہ انسان ہے جو سورہ جمعہ کے اندر تلاوت اس کی جاتی ہے، تو اس کا بھی دلیل ہے. اللہ عز و جل سوال کرتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ بھائی آپ کا 50 سال پہلے، 80 سال پہلے، 100 سال پہلے آپ کا کیا ہے، یعنی آپ کی غیر موجودگی جس میں آپ کا کوئی قابل ذکر ہی نہیں ہے، ایسے لمبی طویل زمانہ گزر چکا ہے، اس کو بھول گیا تو یعنی اس ایسے ایک زمانہ گزر چکا ہے جس میں تمہارا کوئی نام و نشان، کوئی تذکرہ نہیں ہے. اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے. ہر انسان اپنے اعتبار سے ایج کے اعتبار سے دیکھیں، 80 سال پہلے انسان کی دنیا میں تھے، 100 سال پہلے میں اور آپ، 80 سال پہلے میں اور آپ دنیا میں تھے نہیں تھے. تو کون ہے وہ جس نے جنم بخشا ہے، زندگی عطا کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ اس آیت کے اندر ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ایک ٹپکتی ہوئی منی سے اور اسپرم سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، اسی سے پھر علقہ مضغہ بنایا اور تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے. سبحان اللہ.
یہ سب انسان یہ سوال آتے ہیں ملحدین کے سامنے کہ کیسے پیسہ ہوا. ہاں اب یہ دلائل جب دیں گے تو بتائیں گے کہ وہ سب سائنس ہے بھائی، یہ علقہ مدغہ یہ سب بننا ہے سائنس ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، سائنس سے پیدا ہوا، سائنس سے وجود میں آ گیا. ایسا لوگ بولتے ہیں کہ دوسری جواب جو دیتے ہیں وہ سائنس کا حوالہ دیتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ پوچھنا ہے کہ سائنس کا معنی کیا ہے، سائنس کب سے ہے، کہاں سے ہے. اب دیکھو جو آیات ہے، ابھی جو آیات ہے قرآن کے آیات، یہ قرآن کے آیات کب نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے. آج کے زمانے سے آج 1440 ہے، 42 ہے جو ہجری کے حساب سے ہے، تو یہ ہجرت کا ہے. ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی 10 سال ہے، مطلب 1450 سال سے پہلے یہ اللہ کے نبی پر ان آیات جو نازل ہوا تھا. تو اس وقت کون سا سائنس تھا؟ اللہ کے نبی کے دور میں کون سا سائنس تھا؟ کون سے سائنٹسٹ تھا؟ کون سا سائنسدان سائنٹسٹ تھے؟ بتاؤ سائنس کیا چیز تھا؟ کوئی ہے تھے؟ اللہ کے نبی کو لیبوریٹری میں کیا رہا، کوئی آلہ سے زمین آسمان کو کھولا؟ کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے سورۃ المؤمنون 23 سورہ نمبر مؤمنون 12 سے 14 تک آیتوں میں اللہ نے زبردست دلائل دی ہے. کیا دلائل دی ہے؟ ایسا تم پیدا کیے ایک مٹی سے پھر اللہ تعالیٰ نے نطفہ، علقہ، مدغہ، یہ سارے مراحل سے تمہاری زندگی گزرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مدر رحم کے اندر ایک مدت 9 مہینے تک رکھتا ہے. پھر تم ایک بچے کی شکل میں آتے ہو، مولود کی شکل میں آتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جوان بناتا ہے. اور بعض لوگوں کو جوانی سے پہلے اللہ موت دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو بڑھاپا، ایسا بڑھاپا کو پہنچاتا ہے جن میں سب معلوم ہونے کے باوجود بھی نامعلوم ہونے کی عمر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ سب دلائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نطفہ، علقہ، مدغہ، لحمہ، یہ سب چیزیں جو بناتا ہے یہ سائنس خود بخود نہیں بناتا ہے. اسی کا نام سائنس ہے. اللہ رب العالمین کی، اللہ عز و جل کی قدرت کا نام، اللہ عظمت کی جو قدرت ہے، جو کاریگری ہے، اسی کے نام سائنس ہے. اسی کے نام سائنس ہے. سبحان اللہ. اس کو سمجھنے کے لیے یہ دلائل تو ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اور موٹے دماغ والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری دلیل کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا اسلام قبول کرنے کا، رب العالمین کا پہچاننے کا مثال جو بیان کیا ہے سورہ انعام کے اندر، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 to 69 کے اندر. ابراہیم علیہ السلام نے رب کو کیسا بولا؟ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق کے نشانے ہم نے ابراہیم کو دکھایا. کیا دکھایا؟ سب سے پہلے انہوں نے کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا. یہ تینوں کو سٹیپ بائی سٹیپ. سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ انہوں نے ستاروں کو دیکھا، سمجھا کہ یہی میرا رب ہے. کیا ستارہ خود رب ہے؟ پھر چاند کو دیکھا، کہا کہ رب ہے؟ نہیں. پھر اس کو سورج کو دیکھا، کہا یہ تو بہت بڑا ہے اور یہی بہت بڑا رب ہے، ان رب اکبر کہا. تو کیا یہ چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام، یہ تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب کر رہے تھے قرآن نازل ہونے کا، تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون سا سائنس تھا؟ کون سا سائنس تھا؟ اور وہ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی سوچا کہ ہاں یہ ستارہ ہو سکتا، چمکتا ہوا آ رہا ہے ستارے رات ہوتے ہی. پھر والا افلا کہ جب غائب ہو گئے صبح ہوتے ہی سدے نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد چاند سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، یہ اتنی روشنی اور ٹھنڈک دے رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے بھگوان خدا؟ نہیں، وہ بھی صبح ہوتے غائب ہو گیا، نظر نہیں آتا. سورج کو دیکھا کہ یہ بہت بڑا ہے اور چمکدار ہے، ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اور شام ہوتے غروب ہو گیا. کہا نہیں، ان چیزوں کا اندر اس کو لانے والا ستارہ خود نہیں، ستاروں کے اندر روشنی ڈالنے والا، اور سورج کو نہیں، چاند کو نہیں، اس کے اندر روشنی ڈالے، اس کو زندگی وجود لانے والا اور اس کو نکال کر غروب کرنے والا، ڈبونے والا وہ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض لا شریک لہ بذلک وانا اول المسلمین. یہی جب کہا ہے انی وجہت وجہی للہ، جب میں چہرہ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ کرتا ہوں، اس کی طرف 100 ہوتا ہوں، وہی فاطر السماوات والارض، سب سے پہلے آسمان و زمین کو وجود میں لانے، تخلیق کرنے والا وہی ہے. بدیع السماوات والارض. سبحان اللہ. تو جب انہوں نے پہچانا کہ نہیں، یہ ستارہ چاند سورج نہیں ہے، اس کو لانے والا، اس کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ کون سا سائنس لایا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ بس ٹکراؤ گئے، ایک بہت بڑا بلاسٹنگ ہو گیا، جس کو کیا نام دیا؟ بگ بینگ تھیوری جو نام دیا ہے. یہ کوئی ایک فلسفہ ہے، ایک تھیوری ہے، فلسفہ ہے. یہ سب حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے. مگر اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل دلیل کیا ہے؟ اللہ عز و جل سورہ انبیاء کے اندر 21 سورہ آیت نمبر 30 کے اندر اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللہ عز و جل نے بتایا
یہ کوئی ایسا دھماکہ ہو گیا خود بخود بن گیا، یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے کہا اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین پورا ملا ہوا تھا، مکس تھا پورا. تو اسی کو اللہ نے آسمان زمین سے اس کو الگ کر دیا. ایک آسمان بنایا، ایک زمین بنایا، پھر ایک آسمان سے ساتوں آسمان بنائی، ایک زمین سے ساتوں زمین بنا دیے. اس کو جو جو ضرورت ہے اس کو رکھ دیا ہے. یہ کوئی ایسے ایک چمتکار نہیں ہوا کہ ایسی اچانک دھماکہ ہو گیا اور خود بخود وجود میں آ گیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. آپ ایسا بولے کہ کسی کار کے نیچے یا کسی موبائل کو بلاسٹ کر دو اور زبردست ڈیزائن کے کار بن گئے اور زبردست ماڈل کے جو ہے موبائلس اسمارٹ فونس آ گئے، ایپل کیا بولتے ہیں اس کو، آئی فونس آ گئے. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہے. کوئی دھماکے سے بربادی سے کوئی نیا دنیا بستا، یہ غلط بات ہے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے بتا دی کہ تم غور نہیں کرتے ہو کہ یہ سب ایسا دھماکے سے نہیں ہوا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے کہا زبردست سائنٹیفک کی بات کہا ہے کہ ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. سبحان اللہ. تو قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے جتنے بھی دلائل ہیں یہ سارے ان ملحدین کے لیے زبردست دلائل ہیں. سبحان اللہ. ان کو بتائیے خدا کا انکار کرتا ہے، لائیے چار مینار دکھائیے، لائیے اس کو تاج محل دکھائیے، لائیے جو سینڈ آرٹسٹ ہوتے ہیں جو ریتی کے اندر ایک زبردست محل جو بناتے ہیں، سینڈ آرٹسٹ جس کو بولتے ہیں، اس کو بتائیے. بس یہ خود بخود بن گیا بھائی، خود بخود بن گیا. کوئی بنانے والا نہیں تھا. تو کوئی بات آتی ہے تو خود بخود بن گیا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں یہ سب جو ہے ان کے اندر دلائل ہیں. کوئی چیز دنیا کے اندر خود بخود نہیں بنتا، اس کے اندر خالق ہے، وہ مانتا ہے. بس کیا بھائی اکثر لوگ جو ہے نا تکبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کبر کس چیز ہے؟ حق بات کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ حق، یہ کبر ہے، تکبر ہے. تکبر کا شکار ہوتے ہیں. میرے اپنے الحمدللہ ناقص تجربہ ہے. میں ایک مرتبہ ہمارے ایم جی بی ایس حیدرآباد کے ایم جی ایس بس اسٹینڈ میں ہمارے کسی ساتھی کو لینے کے لیے گئے تھا. تب ایک نوجوان تھے، ان کا نام جو ہے مترا یا کچھ تھا، تو بھول رہا ہوں، بہت سال کی بات ہے. تو بہرحال وہ نوجوان ایسی بات چڑھا تھا کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بنگلور جا رہا ہوں. تو بہرحال میں اپنے دوست سے سوال کیا، میں نے آپ خالق مانتے ہو؟ تو بتا کہ کوئی خالق کیا ہے، خالق کون چیز ہے، کیا چیز ہے؟ بس ایسی سائنس سے چلتا ہے، کوئی خالق نہیں ہے، ایسا انہوں نے بتایا. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ ابھی حیدرآباد کیسے آئے، پھر حیدرآباد سے کیسے جانا ہے؟ تو میں بس سے جاؤں گا. تو بس آپ کیسے بنتے؟ تو بغیر بس جو ہے بغیر ڈرائیور کے چلتا ہے کیا؟ اب بس بغیر کوئی ذریعہ کے بس آپ ایسے ہی اڑ کے جانا چاہیے تھا. یعنی کوئی نہ کوئی آپ وسیلہ اختیار کرتے ہیں، بغیر وسیلہ کے جا ہی نہیں سکتے. بس ڈرائیور کے بغیر بس چلتی ہے. پائلٹ ہونا، آسمان میں اڑنا ہے، آپ ٹرین میں چلنا ہے تو ڈرائیور ہونا ہے. تو ایسا بغیر کائنات اتنی بڑی دنیا ہے، بغیر خالق کیسے چلتی ہے؟ تو سوچا بھائی دیکھو، میرا بچپن میں میرے ماں باپ بولے، میں نے مانا. بڑے ہونے میں میرے ٹیچر نے کہا کہ میں نے مانا. میں جس دھرم کو مانتا ہوں، میرے بہت سارے گرو نے بتایا کہ بھگوان ہے، ماننا نہیں تو پاپ ہوتا. میں کسی کو ماننا؟ تو بتاؤ. بس 5-10 منٹ میں آپ جائیں گے تو میں مان جاؤں گا. تو اس طرح کہا ہے. تو بعض لوگ اچھے دلائل دینے کے بعد بھی نہیں مانتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال ہم تمام کو چاہیے کہ ایسے اچھے اور زبردست دلائل ہے قرآن مجید کے اندر، ان دلائل کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ہر انسان فطرت پر بھی پیدا ہوتا ہے، بس اسباب کی وجہ سے وہ ملحد بنتا ہے، مشرک بنتا ہے، یہودی بنتا ہے. یہ جاننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ونصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر ان کے ماں باپ جو ہے ان کو کیا بناتے ہیں؟ مجوسی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، پھر نصرانی بناتے ہیں. تو اس طرح ماں باپ ان کو بتاتے ہیں یا پھر ان کے ماحول ان کو جو ہے اس طرح چینج کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو زبردست دلیل تو یہ ہے کہ سورہ طور یاد رکھنا چاہیے. سورہ طور کی یہ بہت بڑی زبردست دلیل ہے، یہ اصولی آیات ہے. ہم خلقو، یہ نوٹ کر لیں، 52 سورہ نمبر اور آیت نمبر 35 to 36 ہے. یہ دو آیتیں ہیں. اور اسی طرح آیت نمبر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. سبحان اللہ. تم کیسے انکار کرتے ہو،
کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم، تم پہلے موت کی تم مردے تھے پہلے، پھر اللہ نے آپ کو زندگی دیا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دینا، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ اٹھائے گا. سبحان اللہ. مطلب دو موت دو حیات. مطلب ہم پہلے نہیں تھے. جیسا کہ سورہ دہر کا پہلی آیت یہ بھی لکھ لیجیے، 74 کے سورہ نمبر 1 2 3 لکھ لیجیے، وہ سورہ دلیل ہے. بس ہم پہلے دنیا میں نہیں تھے اور ہمارے بولتے کے حالات ہیں، پھر اللہ نے زندگی دیا تھا، ہم جب پیدا ہوئے، ہمارے برتھ ڈے ہوا، پیدائش ہوا جب ہماری ہے، پھر اب زندہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ موت دے گا، موت دینے میں دوبارہ آخرت میں اٹھائے گا. تو اس طرح دلائل بھی ہے، یہ بھی ایک لکھ لے سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبردست اور دلائل دیے. 67 سورہ ملک کے اندر اللہ نے دلائل دیا نا کہ تم آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھو، کیا کوئی فطور، کوئی شغاف نظر آتا ہے، کوئی شغاف نظر آتا ہے، بار بار دیکھو، ینقلب، بار بار دیکھو، فرجع البصر قرۃ ینقلب الیہ خاسرا خاسرا. یہ بتایا کہ تم بار بار دیکھو نظر اٹھا کے، مگر تمہاری نگاہیں تھکے ماندے لوٹ آئیں گے. مطلب اللہ کی تخلیق میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، کوئی کمی آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. ایک دم پرفیکٹ، مکمل اور بہترین انداز میں کاریگری کیا ہے. سبحان اللہ. آج چھوٹے سے ڈرائنگ دیکھ کے منہ کھولتا ہے، واو کتنا ونڈرفل آرٹ ہے، کیا بنائے بھائی، زبردست ہے، کیا پکایا بھائی. اے بھائی یہ سب چیز ایسی بن کر آ گیا ہے. پکانے کی تعریف کرتا ہے کوئی، آرٹسٹ کو آرٹسٹ کرتا ہے کوئی، منظر دیکھتا ہے کیا سین ہے بھائی، ماشاء اللہ کتنی دل خوش ہو گیا ہے. یہ ساری چیز دیکھتا ہے، بس ایسے ہی بن گئے ہو، نہیں بن گیا بھائی. بغیر خالق کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتا ہے. اسی طرح اتنی بڑی دنیا کو چلانے والا خالق اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالمین کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. یہ سارے دلائل ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دلیل دیتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم کیسے آئے، جو نسل جو چل رہا ہے کہ تمہارے دادا پردادا، یہ سب کس نے بخشا؟ اللہ تعالیٰ آدم کو بنایا. یہ پروف ہے. ایسا بولتے کہ نہیں بس ایسے ہی بن گئے، یا یہ سائنس کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا، ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے. خالق ہے، خالق ہے. اور یاد رکھے سورہ قمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نطفہ ہے، یہ نطفہ کون نکالتا ہے؟ اللہ اکبر. اس نطفے کے اندر ایک ناپاک چیز ہے، ایک ناپاک قطرہ ہے. اس ناپاک قطرے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی زندگی عطا کرتا ہے. اسے ایک ناپاک قطرے کو اللہ تعالیٰ مادر رحم میں رکھ کر 40 دن اس طرح مراحل بدل کے کرتا ہے. تو یہ تم ٹپکاتے ہو، مطلب تم اس کو نکالتے ہو، یا اس کو زندگی دینے والے کون ہے؟ آج اگر ایسا ہے تو پھر ہر ایک اولاد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور وہ نطفے کے اندر مختلف قسم کے جو شکل و صورت بناتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اور اسی طرح جو آسمان سے نازل برسانے اور تم ہو کہ ہم ہیں، آسمان سے یہ بارش برسانے کون ہے؟ اور اس بارش برسانے کے وجہ سے جو پھل پھول جو آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ آپ اگاتے ہو، ہم اگاتے ہیں. تو اللہ اکبر. سورہ قمر کے اندر یہ سب کچھ دلائل بھی ہے. اور اسی طرح 754 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس. یعنی جو سولار سسٹم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے چیز یہ سب ایسے ہی ہوا میں ہے اور فلکیات میں ہے، تو وہ خود بخود ایسے چل رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے اس کا پابند بنایا، ہر ایک کا دائرہ متعین کیا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں خود گردش کرتے ہوئے اللہ کی حکم گئے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات باللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا. الا لہ الخلق والامر. خلقت اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، ہر چیز اس آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنے چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، اور رازق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، اور مالک اللہ ہے. اتنے سارے پاور والا ہی اللہ لہ الخلق والامر، اور حکم نازل کرنے والا بھی اللہ ہے. تو اسی لیے خالق کائنات ہے، بغیر خالق کائنات کے نہیں چل سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر، کوئی بھی چیز وداؤٹ ڈسکور، وداؤٹ کریٹر کی کچھ چیز نہیں ہے. آج جو موبائل یوز کرتے وہ ایسے بن گئے، ہر چیز. یہ ہماری عقل میں بات آنے والی نہیں ہے. بالکل ملحد اگر کوئی بولتا ہے کوئی بیوقوف ہوتا ہے، بس بیوقوفی ہو سکتا ہے. اور میں نے جو اسباب بتائے وہ اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
ہمارے زندگی کا مقصد ایک جہاں عبادت بھی ہے اسی طرح وہاں آزمائش بھی ہے. آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے کہا کہ آزمانا ہے آپ کو, اس میں مشکلات آتے ہیں. یہ مشکلات میں کیسے کبھی خوف کے ذریعے, کبھی آپ کے جان کا مال کا نقصان کر دے, کبھی آپ کے بزنس کو ٹھپ کر دے, بزنس کا ڈاؤن ہوتا اور آپ کا پھل کا مطلب آپ کا زراعت کا نقصان ہوتا. یہ اس طرح کا یہ ہم آزما ہی دیں گے ہم. اور جبھی تو آزماتے مقصد کیا ہے, تم میں سے بہترین انسان کون ہے, تم سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے, امتحان کے بعد ہی پتا چلتا ہے. اگر آپ بولیے آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بھائی امتحان کچھ نہیں تو پڑھیں گے, آج ایسے ہی ہوا نا 2020 کرونا کی وجہ سے بہت سارے پاس ہو گئے, تو کیسا چلے گا. مطلب ہے کہ جب تک آزمائش نہیں ہوگا, ٹیسٹ نہیں ہوگا, کھرا کون ہے اور نقلی کون ہے معلوم نہیں ہوگا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا, کسی کو گونگا بنائے گا, کسی کو وہ بنائے گا. یہ ساری چیزیں یہ اس کے اللہ تعالیٰ کی اس کے پلاننگ کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے اندر اور تخلیق کے اندر یہ چیز اس کے اندر ہے. وہ کب ہوگا, جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا. یہ انسان ہے, اور اللہ نے کہا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اللہ نے کہا کہ سورہ انشقاق کے اندر کہ انسان تم دنیا میں آئے اجتہاد کرنے, مجاہدہ یعنی آپ کو جدوجہد کرنے کے لیے آیا. جب سے تم رب سے ملو گے اس وقت آپ کو انت تک محنت کرنا ہی ہوگا. اب آپ دیکھیے بغیر محنت کیے بغیر گھر بیٹھے رہو اور آپ کا گھر چلتا رہے, ایسا ہوگا نہیں. آپ کو کچھ نہ کچھ حرکت کرنا ہوگا, اس حرکت کے اندر اللہ برکت دے گا. تو بہرحال یہ اصول ہے میرے بھائیو, دنیا کا اصول ہے. بغیر کوئی چیز بغیر خالق کے نہیں ہو سکتا ہے. ایک عام اہم بات ہے. تو یہ بہت بیوقوف کی بات ہے, یہ بہت عقل مند چالاک کی بات نہیں ہے. اسباب بنائیں, الحمدللہ قرآن مجید کے مطالعہ کریں گے, دلائل مطالعہ کریں گے تو ہم الحمدللہ ان کو سمجھا سکتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کو یہ کر سکتے ہیں. نظر نہیں آتا تو مطلب ہے کئی بہت سارے چیز نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ خود کہا اللہ پر ایمان لانا ہی غیب ہے. غیب کا مطلب ہے کہ اندھے کی چیزیں ہیں, نظر نہ آنے والی چیزوں پر ایمان لانا ہی بہت بڑی بات ہے. اللہ نے شروع میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ نے کہا تو نظر نہیں آتا مطلب ہے کہ نظر نہیں آنے والا ہر چیز نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے. کئی چیز نظر نہیں آتے تو اللہ ہی بھی کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھوں گا, نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال اس طرح کی بورے عقلی دلائل بھی ہے, شرعی دلائل بھی ہے, فطری دلائل بھی ہے, آسمانی دلائل بھی, آفاقی دلائل بھی ہے, نفس کی دلائل بھی ہے, ہمارے جسم کے اندر ہے, سب بہت سارے دلائل ہے. قرآن کی در بہت بر پڑی ہے, مگر الحمدللہ دلائل تو اپنے پاس ہے. قرآن مجید کے اندر مٹیریل دلائل سب کچھ ہے, مگر ہم سب سے پہلے آگے والے اپنے اس آدمی کو پہچان ہوگا کس وجہ سے وہ الحاد کا شکار ہوا. اس وجہ سے الحمدللہ ان کو مناسب الحمدللہ آیات اگر دلائل اگر دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ دائرہ اسلام میں آ سکتا ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ عز و جل تمام کو اس میں اور اچھے معلومات حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حکمت کے ساتھ, بہتر نصیحت کے ساتھ, کتاب و سنت کی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ دعوت کا کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.